بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا مقدمہ فی اصول التفسیر. ہم بات کر رہے تھے احسن طرق التفسیر، تفسیر کا بہترین طریقہ کیا ہے. اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو تفسیر کے بارے میں بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. اس کے بعد کچھ بات اسرائیلیات کی ہوئی تھی کہ ان کا تفسیر کے اندر کیا مقام ہے، اور تفسیر کرتے ہوئے اسرائیلی روایات کی یعنی کہ ان کو کوٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ان کی کیا حیثیت ہے تفسیر کے اندر. اس کے بعد کچھ بات شروع ہوئی تھی تابعین کے اقوال کے بارے میں، کہ تابعین کے جو اقوال ہیں تفسیر کے اندر ان کی کیا حیثیت ہے. تو آج سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ تابعین کے اقوال اگر ان میں باہم اختلاف ہو، کسی چیز کی تفسیر کے بارے میں وہ آپس میں باہم مختلف ہوں، تو ان کا قول جو ہے وہ پھر تو حجت نہیں ہے، پھر تو بعد والوں پر حجت نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی چیز پر متفق ہوں تو پھر تابعین کا تفسیر کے بارے میں وہ جو قول ہے وہ وہ حجت ہوگا. جی سر. جی، تو یہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے. وقال شعبۃ بن الحجاج، شعبہ بن حجاج کہتے ہیں اقوال التابعین فی الفروع لیست حجہ، جو فروع کے اندر یعنی کہ فقہی مسائل کے اندر جو تابعین کے اقوال ہیں وہ حجت نہیں ہیں. تو فکیف تکون حجتا فی التفسیر، تو تفسیر کے معاملے میں ان کے اقوال جو ہیں وہ کس طرح حجت ہو سکتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد صحابہ کا بھی آپس میں فقہی معاملات کے اندر اختلاف جو ہے وہ ہوا ہے. تو یہ امام شعبہ نے جو یہ بات کہی ہے اس کا معنی کیا ہے یہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بتائیں گے. کہتے ہیں یعنی اس کا امام شعبہ کے یہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ انہا لا تکون حجتا علی غیرہم ممن خالفہم. تو اگر تابعین آپس میں اختلاف کریں تو ایک تابعی کا قول جو ہے وہ دوسرے تابعی پر حجت نہیں ہے. یعنی کہ ایک تابعی دوسرے تابعی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ تابعی ہوں تو میرا قول تم پر حجت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہذا صحیح، اور یہ بات تو درست ہے. لیکن اما اذا اجمعوا علی الشیء، اگر یہ تابعین کسی ایک بات پر جمع ہو جائیں تو فلا یرتاب فی کونہ حجتا، پھر اس وقت جس چیز پر وہ جمع ہو جائیں اس چیز کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ، اور اگر وہ آپس میں مختلف ہوں تو پھر فلا یکون قول بعضهم حجتا علی بعض، فلا یکون قول بعضهم حجتا علی بعض. اگر آپس میں وہ مختلف ہو جائیں کسی مسئلے میں تو ان میں سے بعض کا قول جو ہے وہ بعض کے لیے حجت نہیں ہے، نہ ہی ولا علی من بعدہم، نہ ہی ان پر جو کہ ان کے بعد والے ہیں. یعنی کہ اگر دو صورتیں ہیں، یا تو یہ صورت ہے کہ تابعین کی جماعت کسی بات پر متفق ہے، اور یا پھر یہ صورت ہے کہ تابعین کی جماعت کسی مسئلے میں مختلف ہے. اگر تو وہ کسی مسئلے میں متفق ہیں کسی مسئلے پر تو اس صورت میں وہ ان کا جو موقف ہے وہ حجت ہے. لیکن اگر وہ کسی مسئلے کے اندر مختلف ہیں، اگر کسی مسئلے میں ان کا اختلاف ہے تو پھر اس صورت میں جو ان کا قول ہے وہ نہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حجت ہے، نہ ہی بعد والوں پر حجت ہے. یہ تو بات ہو گئی تابعین کے اقوال کے بارے میں. تو کیا تابعین کے اقوال کیا حجت ہیں تفسیر میں یا نہیں؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ تفسیر میں
قابل حجت ہے اگر ہمیں یعنی کہ قرآن سے اور سنت سے صحابہ سے اگر نہیں ملتے تو پھر یہ قابل حجت ہے۔ آپ نے کلاس کب جوائن کی ہے عرفان بھائی؟ شیخ میں نے ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ بات سنی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ تابعین کے اقوال کے بارے میں کیا دو صورتیں ہیں؟ نہیں میں نے سنی تو نہیں ہے۔ اچھا، بس یہ آج دوسرا دن ہے، آپ درمیان میں کلاس جوائن کر کے تو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاید۔ جی حماد جزاک بھائی اللہ بتائیں۔ خیر۔ سر اگر ان میں اختلاف ہے تو نہ وہ آپس میں حجت ہیں اور نہ وہ آنے والوں کے لیے حجت ہوگا۔ جی اگر وہ اختلاف نہیں ہے تو پھر حجت ہاں پھر ہے، اگر حجت ہے، اجماع ہے تو حجت ہے۔ بالکل۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بالفرض یہ کہ تابعین کا کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہے اور وہ 2 یا 3 اقوال ہیں ان کے، بات کو ذرا سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی مسئلے کے اندر تابعین میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور بعض نے کہا کہ یہ بات ایسے ہے، بعض نے کہا نہیں یہ بات ایسے ہے، اور بعض نے کہا نہیں یہ بات ایسے ہے، 3 اقوال ہیں۔ اب اگر ایک شخص جو کہ ان کے بعد آتا ہے، ان کے بعد ایک بندہ آتا ہے، کیا وہ ان 3 اقوال سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں؟ سر نکل سکتا ہے کیونکہ یہ تو اختلاف ہی ہے نا بیسیکلی، اگر 2 3 اقوال آ جاتے ہیں تو۔ لیکن دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ لیکن اب دیکھیں جب اگر وہ کسی ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے تو وہ ان کے قول سے نکل سکتا تھا؟ پھر تو نہیں نکل سکتا تھا۔ نہیں نکل سکتا تھا۔ تو جب وہ 3 اقوال پر مختلف ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ اے، دوسرا کہہ رہا ہے بی، تیسرا کہہ رہا ہے سی، لیکن یہ لوگ اس بات پر تو اکٹھے ہیں نا جی کہ ڈی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ نہیں سر، یہی تو اختلاف ہے کہ نہیں وہ دیکھیں 3 میری اپنی بات سنیں، اوپینین دے رہے ہیں۔ اپنی اپنی اوپینین دے رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ اے درست ہے، دوسرا کہہ رہا ہے بی درست ہے، تیسرا کہہ رہا ہے سی درست ہے، لیکن کیا یہ تینوں اس بات پر متفق نہیں ہے کہ ڈی جو ہے وہ درست نہیں ہے؟ جی سر، سر وہ ایسا تو ہی ہے۔ آپشن ہے ہی نہیں ہے نا۔ ہاں تو پھر بعد میں آنے والا جو ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس بارے میں درست بات جو ہے وہ ڈی ہے؟ نہیں کہہ سکتا بعد میں آنے والا بھی بات۔ ہاں تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کوشش یہی جی ہونی چاہیے کہ اگرچہ تابعین کا آپس میں اختلاف ہو، انسان ان کے اختلاف سے باہر نہ نکلے، ان کے اختلاف سے باہر نہ نکلے، یعنی کہ اگر تابعین کے اندر 3 موقف ہیں کسی مسئلے میں تو انسان ایک چوتھا موقف نہ بنائے، بلکہ وہ کوشش کرے کہ بلکہ کوشش کیا کرے، بلکہ درست بات یہی ہے کہ انہی تینوں میں سے کسی کی بات جو ہے وہ درست ہے تو اسی کو انسان اپنائے، بجائے اس کے کہ میں ایک چوتھی بات اپنی طرف سے کروں اور پھر بعد میں آنے والا ایک 5ویں بات اپنی طرف سے کرے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی سب کو؟ ہاں جی سر۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تابعین میں تو پھر اس میں ترجیح کا طریقہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی بات جو ہے وہ درست ہے؟ تو مرجحات کیا ہیں؟ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ أَوْ عُمُومُ لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ۔ تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی لغت اور سنت اور عرب کی جو لغت ہے اور صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کے ذریعے ہم ترجیح دینے کی کوشش کریں گے اگر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایک نیا قول نہیں نکال رہے، ہم اس صحابہ کے اختلاف میں سے، اس تابعین کے اختلاف میں سے ہی کسی ایک کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، ایک ہے کہ میں ایک نیا قول پیش کروں، میں کہوں کہ ٹھیک ہے تابعین بھی انسان تھے، میں بھی انسان ہوں، جس طرح ہم رجال و نحن رجال، اور میں کہوں کہ بھائی وہ جس طرح وہ انسان تھے میں بھی انسان ہوں، میں بھی اپنی ایک بات کہتا ہوں، میری بھی رائے ہے، میری اپنی سے ہے، میں بھی تو مجتہد ہوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان بڑی بڑی باتیں نہ کرے، انسان انہی کے اقوال میں سے جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ کسی قول کو ترجیح دے، اور ظاہر ہے یہ کام علماء کے کرنے کا ہے، مجتہد بڑے علماء جو ہوتے ہیں جو جن کی جو ہے وہ لغت پر دسترس ہوتی ہے اور وہ تو یہ ان کے کرنے کا کام ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ جی حماد بھائی
لیکن سر جس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں بھی اگر اختلاف پایا جائے گا اس میں کیا کریں گے؟ جس میں مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف پایا جائے گا، تفسیر کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی سر۔ تو اس میں دیکھیں صحابہ کے اندر جو اختلاف ہے نا تفسیر کے اندر، وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ صحابہ میں جو اختلاف ہے وہ تقریباً معدوم ہے تفسیر کے بارے میں جو اختلاف ہے، کیونکہ وہ بات کرتے ہی نہیں تھے تفسیر میں۔ صحابہ تفسیر کے اندر بات نہیں کرتے تھے، وہ بہت احتیاط کرتے تھے۔ وہ لوگ تفسیر کے بارے میں بات وہی کرتے تھے جو انہوں نے اللہ کے نبی سے سنی ہوتی تھی، یا جو اپنے قطعی طور پر وہ یقین کے درجے میں جس بات پر ہوتے تھے وہ بات وہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں تفسیر میں اختلاف جو ہے وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر پھر وہ اختلاف ہوتا ہے تو وہ اکثر جو ہے وہ اختلاف تضاد نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک بات مانیں گے تو دوسری چھوڑنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، جی سر، جزاک اللہ۔ اب دیکھیے آگے جو فصل آ رہی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں۔ سب لوگوں کی توجہ ہے؟ کون کون ہے کلاس میں؟ جی توجہ ہے سب کی؟ جی سر۔ جی 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 سر۔ شیخ۔ جی سر۔ التفسیر بالرأی المجرد، صرف اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ فَأَمَّا التَّفْسِيرُ الْقُرْآنُ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ فَحَرَامٌ، صرف اپنی رائے سے تفسیر کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبد الاعلی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی القرآن بغیر علم، جو قرآن کے بارے میں کوئی بات بغیر علم کے کہے، اس کو یقین نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قطعی علم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وہی بات ہے۔ وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن برأيه، جو قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے، فأصاب، اور اس کی بات تکے سے درست بھی ہو جائے، فقد أخطأ، تو اس نے غلط کیا۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی کہ اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں علاج کرتا ہوں کسی کا، اور میری دوائی سے وہ بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تو کیا میں مجرم ہوں یا نہیں قانونی طور پہ؟ ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کیوں اس کو غلط کہہ رہے ہیں، بات تو اس نے ٹھیک کی ہے نا۔ اس نے بات کون سا غلط کی ہے؟ جو بندہ دین کے بارے میں بات کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ اگر درست بات بھی کرتا ہے تو یہ قابل مذمت ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر۔ ہاں تو یہ بات ہے۔ سر اس کی ایک دو مثالیں دے دیں۔ اس کی ایک مثال انجینئر مرزا ہے، وہ بہت ساری باتیں اچھی کرتا ہے، بہت ساری باتیں اس کی ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ وہ بالکل جاہل ہے اور گمراہ ہے تو اس کو اس کی درست بات کرنا بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مثال ایک میں نے آپ کو ڈاکٹر والی مثال دی ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اگر لوگوں کا علاج کر رہا ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اگر اس کے علاج سے کسی کو شفا ہو جائے تب بھی وہ مجرم ہے، کیونکہ وہ اس کام کو کرنے کا اہل نہیں ہے۔ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھاؤں گا، میں ترجمہ پڑھاؤں گا، میں تفسیر پڑھاؤں گا، میں قرآن پڑھاؤں گا، نہ وہ جو ہے وہ عربی بھی نہیں جانتا، عربی بھی نہیں جانتا، مطلب صحابہ کی اور تابعین کی اور تبع تابعین کی تفاسیر کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ عربی بھی نہیں جانتا، اور پھر اس نے یہ قرآن جو ہے وہ کسی سے پڑھا نہیں ہے مستقل، باقاعدہ کسی عالم سے، قرآن کو جاننے والے سے قرآن کو نہیں سیکھا، اور وہ تفسیر کی مختلف
جو علم اصول تفسیر ہے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو ذخیرے ہیں ہماری جو یعنی کہ وہ ہمارے جو دواوین ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی حدیث محفوظ ہے ان سے وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ عربی لغت اور لغت کے مختلف جو علوم ہیں ان سے بھی وہ ناواقف ہے. مطلب وہ جو ہے وہ ان تمام آلات سے اس کے ہاتھ خالی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں, میں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں. تو یہ بندہ جو ہے وہ بغیر علم کے قرآن کے بارے میں بات کرنے والا ہے. تو یہ جو ہے نا کوئی مذاق نہیں ہے قرآن. ابھی ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ حدیث پڑھانے سے تو ڈرتے ہیں, حدیث پڑھانے سے تو لوگ احتیاط کرتے ہیں, لیکن قرآن پڑھانے سے جو ہے نا وہ کوئی احتیاط نہیں کرتا. ایک جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن پڑھا رہا تھا اسی طرح, تو اس کو دوسرے نے کہا کہ آپ جو ہے وہ حدیث کیوں نہیں پڑھاتے. تو اس نے کہا کہ یار نہیں, حدیث پڑھانا جو ہے نا یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے, تو حدیث پڑھانا کوئی آسان تو نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ قرآن پڑھانا اس سے زیادہ ذمہ داری کا کام ہے. حدیث جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال ہیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. جب آپ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے, نہ یہ کوئی مذاق ہے, اور نہ ہی ایسا ہے جو سمجھا جاتا ہے عموماً کہ ترجمہ تو آسان ہے, ترجمہ پڑھنا کون سا کوئی بڑی بات ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں, حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں اس بات کی کہ تیاری بھی ہو اور جو ہے وہ یعنی کہ کوئی بات بندہ ایسی نہ کرے, لیکن اس کے باوجود ترجمہ پڑھانا جو ہے وہ ایک اچھا خاصا جو ہے وہ چونکہ ذمہ داری والا کام ہے تو اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے, مطلب اس کا ایک پریشر ہوتا ہے ترجمہ پڑھانا. اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال ہوتا ہے لیکن اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دیتے ہم. کیوں نہیں دیتے؟ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ بھائی اپنی طرف سے میں بات کروں گا, آپ کو مطمئن کر دوں گا, دو باتیں ادھر سے کروں گا, دو باتیں ادھر سے کروں گا, سوال کرنے والے کو مطمئن کر دوں گا. اگر وہ مطمئن نہیں بھی ہوگا تو وہ چپ کر جائے گا کہ اچھا یار جواب دیا, شاید مجھے ہی سمجھ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے بارے میں انسان اپنے پیٹ سے بات کرے گا, اپنی طرف سے باتیں کرے گا, تو اللہ رب العزت کے اوپر وہ جھوٹ بول رہا ہے, اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اپنی رائے سے, اپنی طرف سے اندازے لگانا, تکے مارنا, یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. ابھی آپ آگے دیکھیں ذرا, آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ اس مسئلے کی جو حساسیت ہے وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا جی, اب دیکھیے, تشدید اہل العلم فی ان یفسر القرآن بغیر علم یا فی ان یفسر القرآن بغیر علم. اہل علم کا شدت کرنا, تشدید اہل العلم, اہل علم کا شدت کرنا کس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں کہ قرآن کی تفسیر کی جائے بغیر علم کے. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم. اور یہ چیز اسی طرح روایت کی گئی ہے بعض صحابہ میں سے, اہل علم میں سے اور ان کے علاوہ سے بھی, کہ انہم شددوا, کہ وہ شدت کرتے تھے, سختی کرتے تھے. کس مسئلے میں؟ فی ان یفسر القرآن بغیر علم, اس مسئلے میں کہ قرآن کی تفسیر بغیر علم کے کی جائے, وہ اس میں بڑی سختی کرتے تھے, منع کرتے تھے, خبردار کوئی ایسا کرے. وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْقُرْآنَ. اچھا, پھر یہ مجاہد, قتادہ اور اس طرح دوسرے تابعین وہ قرآن پاک کی تفسیر کیوں کرتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فَلَيْسَ الظَّنُّ بِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَسَّرُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ أَنفُسِهِمْ. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بغیر علم کے یا اپنی طرف سے اندازوں سے قرآن مجید کی تفسیر نہیں کرتے تھے, جو یہ مجاہد اور قتادہ وغیرہ تھے. تو وقد روی عنہم ما يدل على ما قلنا انہم لم يقولوا من قبل انفسهم بغیر علم. بلکہ خود یہ تابعین میں سے جو مفسرین ہیں, یہ ان سے بھی یہ باتیں منقول ہیں کہ وہ قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے, اپنی عقل سے, اپنی رائے سے کوئی بات کہنے کو بہت ناپسند کرتے تھے. فمن قال فی القرآن برأیہ, جو قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے, فقد تکلف ما لا علم له به, اس نے اپنے آپ کو اس بات کا مکلف ٹھہرا لیا ہے کہ جو اس کو
جس چیز کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں ہے. وَسَلَكَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ، اور وہ اس راستے پر چلا ہے جس پر چلنے کا اس کو کہا ہی نہیں گیا. اب دیکھیے ذرا، ابھی ایک بڑی عجیب بات آ رہی ہے، بہت ہی عجیب بات آ رہی ہے. جی لائبہ بہن آپ بھی ذرا توجہ کریں. فلو جی سر. انہ اصاب المعنى فی نفس الامر، فلو انہ اصاب المعنى فی نفس الامر، اگر اندازے سے اس کی بات درست ہو بھی جائے، اندازے سے تکے سے اس کی بات درست ہو بھی جائے، لکان قد اخطأ، تب بھی اس نے غلط کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ لأنہ لم یأت الامر من بابہ، کیونکہ وہ درست راستے سے اس درست معنی تک نہیں پہنچا، وہ درست راستے سے اس درست معنی تک نہیں پہنچا، وہ اندازے سے پہنچا ہے. یہ اس شخص کی مثال اسی طرح ہے کمن حکم بین الناس علی جہل، اگر کوئی بندہ جاہل ہے اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے ان کے معاملات کے، فہو فی النار، تو وہ آگ میں ہے، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے. وَإِن وَافَقَ حُكْمُهُ الصَّوَابَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اگرچہ نفس الامر میں اس کا فیصلہ درست ہو جائے. ذرا توجہ کریں، ایک بندہ جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، اور یہ بندہ جو فیصلہ کرنے والا ہے یہ جاہل ہے بالکل، اور یہ ان کے درمیان تکے سے فیصلہ کرتا ہے، اور اندازے سے ہی اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ اس بندے کے حق میں ہو جاتا ہے جو کہ واقعتاً حقدار ہے، واقعتاً حقدار ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا یہ اندازے سے ہو گیا ہے، یہ تکے سے ہو گیا ہے. یہ شخص تب بھی گناہ گار ہے اور مجرم ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر. لیکن یکون اخف جرما ممن اخطا واللہ عالم، لیکن ہاں یہ ہے کہ اس کا جرم اس بندے سے کم ہوگا کہ جو کہ جہالت کے ساتھ فیصلہ کرے اور فیصلہ بھی غلط کرے، لیکن بہرحال یہ دونوں لوگ مجرم ہیں. اب یہاں پر دیکھیں ذرا، سورہ نور کے حوالے سے بات ہے. اسی لیے وَهَكَذَا سَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الْقَذَفَةَ كَاذِبِينَ، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں کیا کہا ہے؟ کاذبین، جھوٹ بولنے والے. اب ذرا اس آیت پر غور کریں. فقال، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا، اگر یہ الزام لگانے والے نہ لے آئیں، بالشہداء، گواہوں کو، تو فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ الزام لگانے والے اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ جھوٹے ہیں. جھوٹے ہیں. اچھا ذرا مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر کوئی بندہ تہمت لگاتا ہے کسی دوسرے پر، کیا اس بات کے کا امکان نہیں ہے کہ اس کی تہمت درست ہو؟ سر امکان ہے، اس کی تہمت درست ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ چار گواہ اس پر پیش نہیں کرتا تو فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے نزدیک وہ کاذب ہے. بالکل. تخیلو کیا سمجھ آیا آپ کو؟ اگرچہ اس نے دیکھا ہے کسی بندے کو بدکاری کرتے ہوئے، لیکن اس کے پاس اپنے اس کام پر چار گواہ نہیں ہیں. اب اگر یہ اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو اللہ کے نزدیک کاذب ہے، جھوٹا ہے. اس نے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے ہوئے، لیکن اس کو اللہ کے نزدیک فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اگر یہ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، یا تو گواہ لے آئیں، یا پھر اللہ کے ہاں جو ہے یہ جھوٹے ہیں، ان کو قذف کی حد لگائی جائے گی. کیا سمجھ آئی آپ لوگوں کو اس بات سے؟ کیا تعلق ہے اس کا اس بات سے؟ جی لائبہ جاوید آپ بتائیں بہن. سر یہی کہ جو ہے ہمیں محتاط رہنا چاہیے ان چیزوں میں. نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ شیخ کیا جو بھی چیز آپ بیان کر رہے ہیں اس کے آپ کے پاس ریفرنس اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، شہادتیں نہیں 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 موجود نہیں ہونی نہیں نہیں چاہیے. نہیں 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 یہ بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے اس نے بات وہ کی ہے جو کہ ویسے تو درست ہے، اس نے کسی کو جی بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جی چونکہ اس کو جب تک اس کے پاس چار گواہ نہ ہو اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر تہمت لگائے. تو اب اگر یہ تہمت جی لگا رہا ہے اور یہ وہ بات کہہ رہا ہے جو اس نے دیکھی ہے، لیکن چونکہ یہ اس کو یہ بات کہنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے جب تک اس کے پاس گواہ نہ ہو،
تو اگرچہ یہ درست بات کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ جی ایسے ہی ہے گویا کہ جھوٹ بول رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اب ایک بندہ جو کہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کرے، وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے اپنی طرف سے، اندازے لگاتا ہے، اور اگر اس کی کوئی بات درست بھی ہو جائے اندازے سے جی تو یہ شخص تب بھی مجرم ہے. اگرچہ اس کی بات جو ہے وہ اندازے سے ٹھیک ثابت ہو گئی لیکن یہ تب بھی مجرم ہے، کیونکہ یہ درست طریقے سے اس درست بات تک نہیں پہنچا، یہ تو اندازے سے اس درست بات تک پہنچا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جو کہ ایلیجیبل ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے یا دین کے بارے میں، علم کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے، وہ اپنی ذہن سے اور وہ اپنے علم کو استعمال میں لاتے ہوئے کوشش کرتا ہے اور وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن وہ غلط نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، غلط نتیجے پر پہنچ گیا، درست نتیجے پر نہیں پہنچ سکا. یہ شخص جو ہے یہ تب بھی باوجود اس کے کہ یہ غلط نتیجے پر پہنچا ہے لیکن اس کو تب بھی اجر مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے درست راستے سے درست چیز تک پہنچنے کی کوشش کی، اگرچہ اس سے غلطی ہو گئی لیکن اس نے درست راستے سے درست بات تک پہنچنے کی کوشش کی. اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو کہ غلط راستے سے کوشش کر رہا ہے، اگرچہ وہ اپنی کوشش میں اس اندازن جو ہے وہ درست بات تک پہنچ بھی جائے، وہ تب بھی مجرم ہے. باللہ علیکم حل فہمتم؟ کچھ سمجھ آیا؟ جی سر آگے. ہاں، اب دیکھیے آگے دیکھیں. وَلِهَذَا تَحَرَّجَ جَمَاعَةٌ مِّنَ السَّلَفِ عَن تَفْسِيرِ مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ. اسی لیے سلف کی ایک بہت بڑی جماعت سے یہ منقول ہے کہ وہ بہت حرج محسوس کرتے تھے اس چیز کی تفسیر بیان کرنے میں کہ جس کا ان کے پاس علم نہ ہوتا. جس طرح کہ یہ روایت ہوا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے. اب یہ دیکھیے کس کا قول ہے، ابو بکر صدیق کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، قریش میں سے ہیں، عرب ہیں، عربی کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، اور وہی ان کے سامنے اترتی رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں کے ساتھی ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں؟ ایو ارض تقلنی، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، اِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ، اگر میں اللہ کی کتاب میں بغیر علم کے کوئی بات کروں، اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنے اندازے سے کوئی بات کہوں تو کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا. یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں. وقال ابو عبید القاسم بن سلام قال حدثنا محمود بن یزید عن العوام بن حوشب عن ابراہیم التیمی ان ابا بکر الصدیق سئل عن قوله، سیدنا ابو بکر سے سوال ہوا، یہ جو سورہ عبسہ کی آیت ہے وفاکہۃ وابا، کہ ابا سے کیا مراد ہے، تو آپ نے جو ہے وہ یہ کہا ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی ان انا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، یہ وہی بات جو پہلے گزری. وقال ابو عبید ایضا حدثنا یزید عن حمید عن انس ان عمر بن الخطاب قرأ علی المنبر وفاکہۃ وابا، انہوں نے یہ آیت پڑھی سیدنا عمر بن خطاب نے، تو پھر کہا هذه الفاکہۃ قد عرفناها، فاکہہ کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن فمل ابو، یہ اب کیا ہے، تو پھر اپنی طرف متوجہ ہوئے. ثم رجع الى نفسه فقال ان هذا لهو التکلف یا عمر، اے عمر یہ تکلف ہے، جو بات تمہیں جتنی پتہ ہے بس اس پر اکتفا کرو، زیادہ جو ہے نا وہ قرید میں مت پڑو. مطلب وہ قرآن کے بارے میں اس قدر حساس تھے. یہ وہی بات ہے ان هذا لهو التکلف فما علیک ان لا تدریہ. سیدنا عمر نے جب یہ پڑھی آیت وفاکہۃ وابا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس کے بارے میں کہنا کہ اب کی کیا کیفیت ہے اور یہ کس طرح کا ہوتا ہے اور یہ خاص یہ اسپیسیفکلی کس چیز کا نام ہے، اس چیز کو جاننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُمَا إِنَّمَا أَرَادَا اسْتِكْشَافَ عِلْمَ كَيْفِيَّةِ الْأَبِّ وَإِلَّا فَكَوْنُهُ نَبْتًا مِّنَ الْأَرْضِ ظَاهِرٌ لَا يُجْهَلُ. یہ سب جو بات ہے اوپر جو ہوئی ہے یہ اس بارے میں ہے کہ انہوں نے اس اب کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر انہوں نے فوراً جو ہے وہ کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ پتہ ہے کہ یہ زمین سے اگنے والی چیز ہے اور یہ کافی ہے، کیونکہ یہ تو ان آیات سے ہی پتہ چل رہا ہے جو سورہ عبسہ کی آیت ہیں کہ یہ زمین سے اگنے والی کوئی چیز ہے. اب دیکھیے آگے یہ سند ہے ان ابن عباس سئل عن آیت، ابن ابی ملیکہ یہ تابعی ہیں بہت بڑے، کہتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا گیا.
لو سئل عنها بعضکم لقال فیہا، اور ایسی آیت کہ اگر تم میں سے کسی سے پوچھا جاتا تو تم فوراً اس کا جواب دے دیتے. کس سے پوچھا گیا جی؟ کس سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں؟ ابن عباس سے. ابن عباس سے. تو فابا ان یقول فیہا، ابن عباس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں اس بارے میں جواب نہیں. تخیلوا یا جماع، سوچیں ذرا ہم کتنے دلیر ہوتے ہیں اور کتنا ہمیں شوق ہوتا ہے بات کرنے کا اور جواب دینے کا. اب بلکہ اب تو کیفیت یہ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو شاید مردوں کو، مرد حضرات کو اندازہ ہوگا کہ آپ مسجد میں اگر ہو نا اور وہ خطیب یا عالم یا امام کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوں نماز کے بعد، جمعے کے بعد، اور کوئی شخص خطیب سے سوال کرے تو ابھی خطیب چپ ہوتا ہے، پاس سے کوئی جواب دے دیتا ہے کہ نہیں جی اینج ایدا کر لو. جی کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے مساجد میں؟ ہمارے بھائی جو موجود ہیں کلاس میں، اس طرح ہوتا ہے. جی سر ایسے دیکھا نہیں. وہ جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ ارد گرد ہوتے ہیں. ابھی وہ بیچارہ چپ ہے جس سے پوچھا گیا، لیکن وہ مفتی حضرات موجود ہوتے ہیں جواب دینے کا. مطلب شوق ہے، دین کے بارے میں بات کرنے کا شوق ہے کہ جی ہم بھی جو ہے نا وہ کچھ ہیں. اب آگے دیکھیے. اب دیکھیں ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ یوم کان مقدارہ الف سنہ، ایک ایسا دن جس کی مقدار 1000 سال ہوگی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا فما یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، وہ کیا دن ہوگا کہ جس کی مقدار ہوگی 50,000 سال. تو اس آدمی نے کہا انما سألتک لتحدثنی، میں نے آپ سے پوچھا ہے تاکہ آپ مجھے بتائیں. تو فقال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیح الباب، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہما یومانی ذکرہم اللہ فی کتابہ، یہ 2 دن ہیں، یعنی کہ ایک دن جس کی مدت 1000 سال ہے اور ایک دن جس کی مدت جو ہے وہ 50,000 سال ہے. یہ 2 دن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، باقی واللہ اعلم بہما، اللہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایٹیٹیوڈ ہے. فَكَرِهَ أَن يَقُولَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ بات کہیں جس کا ان کو علم نہیں ہے. اب آگے دیکھیے، یہ دراصل یہ جو ہے نا، یہ جو فقرہ ہے یہ والا، اس میں یہ جو عبارت تھی مجھے اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے 1-2 دوستوں کو میسج کیا تھا، لیکن ابھی مجھے کوئی جواب نہیں آیا کسی کی طرف سے. تو یہ آگے ہم پڑھتے ہیں. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان اذا سئل عن تفسير آية من القرآن، یہ سعید بن مسیب جو ہیں، جب ان سے قرآن مجید، یہ تابعی ہیں، جب ان سے قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال ہوتا تو وہ کیا کہتے تھے؟ انا لا نقول فی القرآن شیئا، ہم قرآن کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیتے. یہ کیا جہالت کی وجہ سے ایسا کہتے تھے؟ جہل کی وجہ سے ایسا کہتے تھے؟ نہیں سر، احتیاط کی وجہ سے. احتیاط کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان لا يتكلم الا في المعلوم من القرآن، سعید بن مسیب قرآن پاک کے بارے میں صرف وہ بات جو کہ قطعی طور پر معلوم ہوتی تھی، صرف وہ بات کرتے تھے، اپنی طرف سے تکے اندازے نہیں لگاتے تھے. سأل رجل سعید بن المسیب عن آیت من القرآن، تو سعید بن مسیب سے ایک بندے نے سوال کیا قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں. انہوں نے کہا لا تسألنی عن القرآن، قرآن کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو. وسل من یزعم انه لا یخفى علیہ منہ شیء، یعنی اکرمہ تھا. انہوں نے کہا جا کے اس کا سوال اکرمہ سے کرو، مجھے میرے سے اس بارے میں جو ہے نا وہ سوال نہ کرو. اسی طرح سعید بن مسیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان سے حلال اور حرام کے بارے میں سوال ہوتا تھا تو کان اعلم الناس. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال كنا نسأل سعید بن المسیب، ہم سعید بن مسیب سے سوال کرتے تھے عن الحلال والحرام، حلال اور حرام کے بارے میں. تو وکان اعلم الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے تھے. لیکن فاذا سألناه عن تفسیر آیت من القرآن سکت، جب ان سے قرآن مجید کی آیت کے بارے میں پوچھتے تھے تو سکت، خاموش رہتے تھے. کأن لم یسمع، جیسا کہ انہوں نے سوال سنا ہی نہیں. اسی طرح جو فقہائے مدینہ تھے، مدینہ کے بڑے بڑے فقہائے سبعہ کہتے ہیں انہیں، مدینہ کے اندر بڑے بڑے جو علماء تھے امام مالک سے پہلے، تو لقد ادرکت، عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں لقد ادرکت فقہاء المدینتی، میں نے فقہائے مدینہ کو پایا ہے. وانہم لیعظمون القول فی التفسیر، تفسیر کے بارے میں بات کرنے کو بہت بڑا سمجھتے تھے. ان میں سالم بن عبداللہ بھی ہیں، قاسم بن محمد بھی ہیں، سعید بن مسیب بھی ہیں اور نافع بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نافع جو ہیں یہ مولا ابن عمر ہیں، ابن عمر کے غلام ہیں.
ان کے آزاد کردہ غلام ہیں عبداللہ بن عمر کے، سعید بن مسیب ہیں، امام التابعین قاسم بن محمد بن ابو بکر سیدنا ابو بکر کے پوتے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر یہ سیدنا عمر کے پوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو فقہائے مدینہ ہیں یہ بھی تفسیر کے بارے میں بات کرنے کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ عن ہشام بن عروہ قال ما سمعت ابی تأول آیت من کتاب اللہ قط۔ یہ ہشام بن عروہ کون ہیں؟ یہ عروہ بن زبیر کے بیٹے ہیں۔ عروہ بن زبیر کون ہیں؟ یہ سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ تو ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ عروہ کو، یعنی کہ جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، سیدہ عائشہ کے بڑے قریبی تھے، ان کو میں نے کبھی قرآن مجید کی کسی آیت کی تعویل اور اس کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ یہ سب جو تھا یہ ان لوگوں کی جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ لوگ قرآن کے بارے میں بہت زیادہ جاننے والے تھے، لیکن کانو یعظمون، وہ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، وہ اس کو کوئی مذاق نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح عبیدہ السلمانی سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال ہوا تو فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما انزل من القرآن، وہ لوگ تو چلے گئے جو کہ جانتے تھے قرآن کو، بس فاتق اللہ وعلیک بالسداد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھے رہو، اس طرح کے سوالات مجھ سے مت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح مسلم بن یسار عن ابیہ قال اذا حدثت عن اللہ فقف حتى تنظر حتیٰ تنظر ما قبلہ وما بعدہ، جب اللہ کے بارے میں کوئی بات کہو تو ذرا احتیاط کرو اور دیکھ لو کہ اس سے پہلے کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے۔ حدثنا حشیم عن، یہ کوفہ کے لوگ ہیں، عن مغیرہ عن ابراہیم قال کان اصحابنا یتقون التفسیر ویہابونہ، ابراہیم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی یعنی کہ کوفہ والے جو علماء تھے وہ تفسیر سے بڑا احتیاط کرتے تھے اور اس کو بہت، ان کے دلوں میں اس کی بہت ہیبت تھی۔ واللہ ما من آیت، شعبی کہتے ہیں ما من آیت الا وقد سألت عنہا، کوئی ایسی آیت نہیں ہے مگر اس کے بارے میں نے سوال کر رکھا ہے علماء سے، لیکن ولکنہا الروایت عن اللہ، یہ اللہ سے روایت کرنا ہے، اسی لیے میں احتیاط کرتا ہوں۔ تو اب یہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ لوگ کیوں اتنی احتیاط کرتے تھے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل اس بارے میں جواب نہیں دیتے تھے، معنی اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے سے بات کرنا یا بہت زیادہ بات کرنا، اس کو وہ لوگ نارملائز نہیں کرنا چاہتے تھے، تاکہ قرآن کے بارے میں صرف وہی بات کہی جائے جو کہ علم سے قطعی طور پر انسان جس بات کو جانتا ہو۔ تو جس بات کو وہ لوگ جانتے ہوتے تھے وہ بات جو ہے وہ کر بھی دیتے تھے، لیکن یہ جو سارے اقوال آپ کے سامنے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے ذکر ہوئے ہیں، یہ اس کا درست معنی کیا ہے؟ درست معنی یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے، ورنہ جو بات بندہ جانتا ہو وہ تو بندے نے کہنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر وہ شامل نہ ہو جائے۔ مطلب جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اہل علم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ تو یہ جو سارے اقوال ہیں ان کا درست معنی یہ ہے کہ بغیر علم کے بات کرنا، یا وہ بات کرنا جس کی بنیاد علم پر نہ ہو، اندازے پر ہو، اس سے جو ہے وہ جو یہ لوگ جو ہے وہ احتیاط کرتے تھے۔ تو آخر میں جی پوچھئے۔ سر ہم نے جو پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، جو ہم لوگ اس کو عموماً امور تکوینی پہ لے کے جاتے تھے، جی لیکن جی، آپ نے بتایا کہ وہ تشریعی میں ہے، تو یہ بھی وہ تفسیر بالرائے میں کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، بات یہ ہے نا کہ کیونکہ شیخ عموماً جی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ قرآن کھولتے ہیں اور جیسا کہ ابھی تو اتنا علم نہیں ہے تو ہم خود ہی آیت کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ترجمہ پڑھ کے، بے شک اس کا دیکھیں اس کا، پورا جی بیک جی گراؤنڈ نہ دیکھیں پتا ہو میری تو بات وہ سنیں، بھی اسی میں آ جائے۔ آپ دیکھیں، اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا درست معنی کیا ہے؟ اور پھر آپ لوگوں سے ہی میں نے یہ سوال کیا کیا لوگوں پر ایسی تکلیفیں نہیں آتی کہ جو ان کی استطاعت سے باہر ہو جائیں؟ اور آپ لوگوں نے کہا جی کہ واقعی آتی ہیں، تکلیفیں تو آتی ہیں۔ تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں ٹھہراتا؟ پھر اس کا درست معنی تک تو ہم نے پہنچنا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس جی کا معنی کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر تکلیف ایسی نہیں ڈالتا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو، حالانکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو پھر تو ہم جی نے ایک ایسا معنی کیا ہے جو کہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ پورا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا جی ہے؟ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور ہو کچھ رہا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ واقعتاً پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کی اس آیت کا معنی کچھ اور ہے،
ٹھیک ہے، یہ جی پروبیبلٹی ہے نا. تو ہم نے کہا کہ اصل میں یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعتوں میں، اور یہ بات درست بھی ہے کہ شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسی چیز کا مکلف نہیں ٹھہراتا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو. ٹھیک ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ شریعت کے مسائل میں کتنی زیادہ آسانی ہے. جب انسان جو ہے وہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہوتی ہے، شریعت وہاں پر رخصت دے دیتی ہے. اگر کسی جگہ پہ کسی معاملے کے اندر جو ہے وہ مشقت ہوتی ہے، شریعت وہاں پر رخصت دے دیتی ہے. شریعت نے کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو انسان کی بالکل استطاعت سے باہر ہو. ٹھیک ہے، جی تو جی امور تشریعہ کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ امور تکوینیہ کے بارے میں ہے، یہ جو ہے یہ امور تشریعیہ کے بارے میں. تو یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ آپ کی بات تو درست ہے، جی. لیکن جو ہمارا پہلے نظریہ تھا تو وہ جو تھا وہ غلط تھا، اور وہ ہاں وہ تفسیر غلط تھا نا. بالرائے میں کاؤنٹ ہوگا، تو وہ ہاں رائے ہاں میں بالکل کاؤنٹ ہوگا. بالکل، وہ تفسیر بالرائے ہے. تفسیر بالرائے ہے، یعنی کہ وہ صرف تفسیر بالرائے نہیں ہے، وہ تفسیر بالرائے بھی ہے اور بات بھی نہیں بنتی، بات بھی غلط ہے، یعنی کہ اس پر اعتراض ہوتا ہے جی اور لوگ کرتے بھی ہیں، سوال ہوتا ہے یہ. میں نے میری نا ایک جگہ پہ ہوا تھا کچھ، پچھلے سال دسمبر کی غالباً بات ہے، ایک جگہ پہ ایک دروس کا سلسلہ تھا جس میں سورہ فاتحہ پہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پہ، آیت الکرسی پہ، اسی طرح سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس، ان پر جو ہے وہ دروس ہوئے تھے. تو میں نے جب یہ تیاری کی اس کی سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی، مجھے بھی تب جو ہے نا یہ مسئلہ سمجھ میں آیا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ ایک تقریباً سال ہوا ہوگا اس بات کو. اس سے پہلے جو ہے وہ میں بھی اس بات کو نہیں جانتا تھا. پھر جب لیکن میں نے تیاری کی، اس درس کی تیاری کے لیے مختلف چیزیں دیکھتا رہا، تو تب مجھے یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آیا. پھر میں نے اس میں بیان بھی کیا یہ. تو یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے سنی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر ایسے ہی، اور وہ ہم ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو پڑھتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ کسی بات کو جو ہے نا وہ درست بات تک پہنچ جاتا ہے. اچھا جی، اب یہ آخری ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں التفسیر علی اربعۃ اوجہ، تفسیر جو ہے نا وہ 4 طرح کی ہے. وجہ تعرفہ العرب من کلامها، ایک وجہ اس کی، ایک صورت ایسی ہے کہ جس کو عرب کے کلام کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے. یعنی کہ وہ جو اہل عرب کا کلام جانتا ہوگا وہ اس تفسیر کو پہنچ جائے گا. اہل عرب کے کلام سے مراد ان کے الفاظ، ان کے وہ کس لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ان کے اسالیب کلام کیا ہیں، ان کے کلام میں کیا کیا اسالیب پائے جاتے ہیں. وہ تفسیر لا یعذر احد بجہالتہ، اور بعض ایسی تفسیر ہے کہ کوئی بھی اس سے جاہل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کسی کو یہ عذر نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس کو پا نہیں سکا، اس سے جاہل رہ گیا، کیونکہ وہ اتنی صاف اور اتنی کلیئر کٹ اور اتنی آسان بات. وہ تفسیر یعلمہ العلماء، اور ایک تیسری قسم وہ ہے کہ جس کو علماء ہی جانتے ہیں، جس کو علماء ہی پہچان پاتے ہیں. وہ تفسیر لا یعلمہ الا اللہ، اور تفسیر ایسی ہے کہ جس کو صرف اللہ ہی جس کی حقیقت کو جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں پڑھا تھا نا کہ ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ. حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں کہ ان کی حقیقت اور ان کی جو تفسیر ہے اس کو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. تو واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وہا قد ختمنا، ہم نے یہ مقدمہ فی اصول تفسیر کو پڑھا ہے، اور یعنی کہ تیزی کے ساتھ پڑھا ہے، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھا. اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ مقصد بھی نہیں تھا، صرف اس کے مضامین سے گزرنا جو ہے وہ مقصد تھا. اور اس بات کا آپ کو ایک اوور ویو مل گیا کہ تفسیر کیا ہے، اصول التفسیر کیا ہے، تفسیر کے مناہج کیا کیا ہیں، تفسیر میں اختلاف کی کیا نوعیت ہے. تفسیر جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو آگے منتقل کیا ہے. اور پھر یہ کہ تفسیر کے بہترین طریقے کیا ہیں. تو کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیں، نہیں تو ہم کلاس ختم کرتے ہیں. تو سر اس کا اب کیا ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یا اس کے فردر لیکچرز ہوں گے؟ نہیں، یہ تو ختم ہو گیا نا، یہ مقدمہ فی اصول التفسیر ختم ہو گیا، لیکن ہم اصول التفسیر کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اور پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ مقدمہ فی اصول التفسیر جو جی ابن جی تیمیہ کا ہے، یہ رسالہ ختم ہوا. اس میں دیکھیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ جی تھا جی مقدمہ تھا،
پھر یہ تھا بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معانی القرآن لاصحابہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے معنی اپنے صحابہ کو بیان کیے ہیں۔ پھر تھا اختلاف التنوع و اختلاف التضاد فی تفسیر السلف، یہ اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد۔ اور پھر تھا الاختلاف الواقع من کتب التفسیر من جہت النقل و من جہت الاستدلال، کہ دو طرح کا اختلاف ہوتا ہے، ایک من جہت النقل ہوتا ہے، ایک استدلال من جہت الاستدلال ہوتا ہے۔ اور پھر تھا احسن طرق تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر کے بہترین طریقے جو طرق اور طریقے جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ مقدمہ کی اصول تفسیر، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔